کیا آپ بھی روز صبح جلدی اٹھتی ہیں پھر بھی دن ختم ہونے تک لگتا ہے کہ کام ختم ہی نہیں ہوتی؟ تھکن الگ، وقت کی کمی الگ، اور اپنے لیے ایک منٹ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ صرف صبح کی 10 چھوٹی سی عادتیں آپ کا پورا دن بدل سکتی ہے، یہی عادتیں آپ کا وقت بھی بچائے گی، توانائی بھی بڑھائے گی، گھر زیادہ صاف بھی نظر آئے گا اور آپ خود بھی کم تھکے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ 10 مارننگ سیکرٹ شیئر کروں گی جنہیں بہت سے منظم اور کامیاب گھریلو خواتین اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتی ہیں۔ So let's get started۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ سب سے پہلا ٹپ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ صبح جلدی اٹھ جائیے۔ فجر کی نماز کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سوتی ہیں تو خیر سو جائیے، کیونکہ بہت ہی ارلی جو ہے نا صبح شروع ہو جاتی ہے، لیکن اپنا مارننگ واک کے لیے ضرور ٹائم نکال دیجئے۔ بریک فاسٹ سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں اٹھتی ہوں اور یہاں پر چھت پہ آ کے میں واک ضرور کرتی ہوں، کیونکہ اسی سے میرا صحت ٹھیک رہے گا، میرا مینٹل پیس قائم رہے گا، اور میری جو بھی توانائی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے بڑھیں گی، کیونکہ ہری بھری پہاڑ ہے، اور اگر ان کو آپ صبح کے ٹائم دیکھیں گی گرینری کو تو آپ کا انزائٹی اور ڈپریشن بھی ختم ہوگا، اور آپ پوری انرجی سے اپنا جو بھی روٹین ہے تو وہ بھی آپ کر سکیں گی۔ تو 1 گھنٹہ واک کرنے کے بعد ابھی میں نیچے آ گئی ہوں، اور سب سے پہلے یہاں پر میں فریج سے آٹا نکالتی ہوں۔ تو دوسرا سیکرٹ، اگر آپ اپنی مارننگ کو سٹریس فری رکھنا چاہتی ہے تو وہ یہ ہے کہ بریک فاسٹ کے لیے اگر آٹا گھر پہ نہیں ہے تو کوشش کرے کہ رات کے ٹائم ہی آٹا آپ نے ضرور گوندنا ہے، کیونکہ اسی سے آپ کا جو بھی باغم دوڑ ہے صبح کے ٹائم کا وہ ختم ہو جائے گا، آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ سب سے پہلے یہاں پر میں نے چائے رکھی ہے، اور یہاں پر آج میں لچے دار پراٹھے بنا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں پیڑی کروں گی، اور اس کے بعد جو بھی روٹین ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آہستہ آہستہ۔ اور چلتے ہیں اپنا جو بھی تیسرا سیکرٹ ہے تو اس کی طرف، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کچن میں کام کرتی ہے، کچن میں کھانا وغیرہ بناتی ہے، تو اسی ٹائم کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا، آپ نے اسی ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ کوکنگ کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی کلیننگ اور آرگنائزیشن کا کام ہے تو اس پہ بھی آپ نے ضرور فوکس کرنی ہے۔ اور سٹریس فری روٹین کے لیے اگلا سیکرٹ یہ ہے کہ 1 دن پہلے سے جو بھی آپ کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو اس کا پلاننگ 1 دن پہلے اگر آپ کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ جیسا کہ یہاں پر یہ چنے میں نے رات کے ٹائم ہی بیکنگ سوڈا میں بھگو کے رکھی تھی، تو ابھی اسی ٹائم میں نے پیڑی کی ہے، تو پیڑوں کو میں ریسٹ پہ رکھوں گی 15 سے 20 منٹ کے لیے، اور اسی ٹائم پہ میں یہ چنے بھی اچھے سے واش کروں گی، پریشر کوکر میں ڈالوں گی، اور پانی بھی میں اس میں ڈالوں گی، اور یہاں پر پھر میں پانی پی لوں گی، اور پانی کے بعد میں اپنا جو بھی روٹین ہے تو وہ سٹارٹ ہوتا ہے، پراٹھے بنانا، چائے بنانا، اسی کے ساتھ انڈے فرائی کرنا، تو یہ میرا روٹین ہوتا ہے۔ تو یقین کریں یہ روٹین جو ہے نا اگر آپ بھی ایک دفعہ اپنا لیں گے تو آپ کو بھی بڑا سکون آئے گا، آپ کے پاس ڈھیر سارا ٹائم بھی بچے گا، کیونکہ لاسٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسا میرے پاس جو ہے نا بہت زیادہ ٹائم بھی بچ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مہمان وغیرہ آ جائے تو بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آلریڈی میرا جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ میں صحیح طریقے سے کر پا رہی ہوں، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ اور اگلا سیکرٹ یہ ہے کہ اگر آپ خود جو ہے نا جلدی اٹھتی ہے تو یہ آپ کی کوئی بھی کام نہیں آئے گی، بلکہ ایک بہت ہی اچھی ہیبٹ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری گھر والوں کو بھی جو ہے نا عادی بنا لیں کہ وہ بھی جلدی اٹھ جائے، کیونکہ اگر آپ جلدی اٹھ گئی ہے اور بچے سو رہی ہیں تو پھر بھی آپ کا روٹین ڈسٹرب رہے گا۔ تو یہاں پر تو خیر میری بچیوں کو جو ہے نا گرمی کی چھٹیاں ہیں، لیکن پھر بھی میں نے یہ روٹین بنا لیا ہے کہ عشاء کی اذان تک جو ہے نا بچی سو جاتی ہیں، اور پھر صبح کے ٹائم وہ اپنا جو بھی اسکول وہ چلی جاتی ہے، تو اسی ٹائم ہی بچے اٹھتے ہیں، ان کو کبھی بھی جو ہے نا پریشانی نہیں رہتی ہے کہ ان کا خواب جو ہے نا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو اسی طرح سے آپ نے بھی کرنی ہے یہ روٹین، اگر آپ نے ایک دفعہ اپنا لی تو اگر بچوں کی چھٹیاں ختم بھی ہوتی ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، بچے آرام سے اپنے ہی وقت پر اٹھیں گے۔
اور اگر آپ اپنے پورے دن کو پرسکون اور آرام دہ بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے آپ نے بچوں کے جو بھی کام ہے ہوم ورک تو یہ سبھی بھی آپ صبح کے ٹائم اگر کریں گے تو باقی دن آپ کا آرام سے گزر جائے گا۔ تو ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو ہوم ورک کرائی اور اپنے بیٹی کو میں قرآن مجید کی سبق میں نے پڑھائی، اور اس کے بعد میں کچن میں آ گئی ہوں کچن کلیننگ کی طرف۔ اور اگلا سیکرٹ یہ ہے کہ جتنی بھی برتن آپ واش کرتی ہے تو سب سے پہلے بڑے برتنوں میں جتنی بھی سالن یا چائے یہ سب چیزیں ہیں تو وہ چھوٹے برتنوں میں ایڈ کرے، وہ سبھی کنٹینر آپ فریج میں رکھ دیجئے، اور جتنی بھی بڑی برتن ہے تو ان سبھی کو اکٹھا سنک ایریا میں جمع کرے اور ان سب کو اسی طرح سے واش کر کے اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیجئے۔ یہ ٹپ دیکھنے میں برتن واش کرتی ہے، کلیننگ وغیرہ کرتی ہے تو اس میں آپ تکتی بھی ہے، انرجی بھی زیادہ ضائع ہوتی ہے اور وقت کا بھی ضیاع ہے، اسی لیے سبھی برتنوں کو صبح کے ٹائم سنک میں اکٹھا کر کے ہی واش کر لیجئے تو آپ کو آسانی بھی ہوگی اور آپ کو تھکاوٹ بھی زیادہ فیل نہیں ہوگی۔ اور اپنے کچن سلیب کو اور چولہے کو سنک ایریا کو بھی اچھے سے ڈیپ کلین کرے تاکہ پورا دن آپ کا کچن کلین اور نیٹ نظر آئے۔ اگر اپنے پورے دن کو آپ نے آرام سے گزارنا ہے، اپنے وقت کو صحیح طریقے سے مینیج کرنا ہے تو صبح کے 1 یا 2 گھنٹے موبائل کو ہاتھ بھی مت لگائیے، کیونکہ صبح کے 2 سے 3 گھنٹے پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے اور باڈی فل آف انرجی ہوتی ہے، اپنی انرجی کو موبائل کو دیکھنے میں ضائع بالکل بھی مت کیجیے، بلکہ اسی ٹائم اپنے گھر کی جتنی بھی بڑی بڑی کام ہے جیسے کہ واشنگ مشین لوڈ کرنا یا کپڑے استری کرنا یا اس کے ساتھ ساتھ ڈیپ کلیننگ کرنا، تو یہ سب چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ اور میرا ہمیشہ سے یہی ہیبٹ رہی ہے کہ جو بھی چیز میں جس جگہ سے اٹھاتی ہوں تو یوز کرنے کی فوراً بعد میں وہی چیز اپنی جگہ پہ واپس رکھتی ہوں، اس سے آپ کا گھر بکھرا ہوا نہیں لگے گا۔ جیسا کہ ابھی میں نے کچن واش کرنا تھا تو میز اور جو بھی چیئر ہے تو میں باہر رکھتی ہوں، اور جب کچن کو میں نے صاف کیا تو سبھی چیزیں میں نے انٹر کی ہے۔ اور یہ دیکھیے صبح کی 9 بجے ہے اور میرا پورا کچن اچھے سے کلین ہو گیا ہے۔ اور اسی ٹائم میں جب کچن کو واش کرتی ہوں تو پین کو میں آن کرتی ہوں اور اسی طرح کا ایک کپڑا میں نے رکھ دیا ہے، اسی کی مدد سے میں کچن کی جتنی بھی تھوڑا بہت گیلا پن ہے تو میں اسی سے ریموو کرتی ہوں تاکہ کچن جلدی سے ڈرائی ہو اور پھر سے گندا نہ ہو جائے جلدی۔ اور یہاں پر لنچ کی تیاری بھی میں نے سٹارٹ کی تھی، تو چھولی میں نے بوئل کی تھی اور پھر میں نے اچھا خاصا آرام بھی کیا تھا، بچوں کے لیے بھی میں نے ٹائم نکالا تھا، اپنے خود کے لیے بھی، لیکن پھر 30 تک مجھے پیغام آیا کہ مہمان آنے والی ہے، تو بس جی پھر کیا تھا، چھولی کو میں نے برتن میں رکھ دیا ہے تاکہ میں اس کو فریج میں رکھوں، اور جلدی سے میں نے چکن بھی نکال دیا اور گوشت بھی نکال دیا۔ تو گوشت کو میں نے پریشر کوکر میں ڈال لیا، جتنی بھی مسالے پیاز ٹماٹر لہسن یہ سبھی چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہے، آئل بھی میں نے اس میں ایڈ کیا اور بس پریشر کوکر کو میں نے چڑھا دیا۔ اور اس کے بعد جی یہاں پر میں آپ کو چکن کوئلہ کڑھائی کی ریسپی شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ کے گھر بھی اچانک سے مہمان آ جاتی ہے تو اگر یہ کڑھائی آپ ٹرائی کریں گی تو مہمانوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ دہی میں نے لیا ہے اور اس میں ابھی میں چکن ٹکا مسالہ ایڈ کر رہی ہوں، اور اسی دہی اور مسالے کو میں کڑھائی میں ایڈ کر رہی ہوں، اور اسی میں نے چکن ایڈ کیا ہے، چکن کو میں نے ٹکا کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے اس میں آئل بھی ایڈ کیا ہے، ہری مرچ بھی میں نے اس میں ایڈ کی ہے، اور اگر ادرک آپ کے پاس ہو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتی ہے، ادرک سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آ جائے گا، لیکن میرے پاس نہیں تھا تو میں نے فریش لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کیا ہے۔ ابھی ان سبھی چیزوں کو میں اچھے سے مکس کروں گی اور نمک حسب ضرورت میں اس میں ایڈ کرتی ہوں، اور ابھی میں اس کو بالکل لو فلیم پر کوک کروں گی، تو یقین کریں یہ بہت ہی یمی اور ٹیسٹی سالن بن جاتی ہے۔ اور سب سے لاسٹ میں اس کو کوئلے کا سموک دوں گی، اور یہاں پر میں نے پودینے کا کیوب بھی نکال لیا تھا فریج سے، اور مہمانوں کے آنے سے پہلے میں نے دہی اور پودینے کا چٹنی بھی بنا لیا ہے۔
تو آپ نے دیکھا کہ صبح کے ٹائم اگر آپ جلدی اٹھیں گی، اپنے گھر کے کام جلدی ختم کریں گی تو آپ کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اگر لنچ کے ٹائم کوئی بھی مہمان وغیرہ بھی آ جائے تو آپ آسانی سے اپنے کام کو ختم کر پائیں گے۔ اور جب تک میری سالن بن رہی ہے تو تبھی تک میں نے ٹرے بھی نکال لیا ہے، اور ڈونگی، پلیٹس، جگ، گلاسز، یہ سب چیزیں میں پہلے سے اسی طرح سے رکھتی ہوں تاکہ بعد میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سالن بھی تیار ہو چکا ہے، یہاں پر میں نے کوئلے کا اسموک بھی دیا تھا۔ اور مہمانوں نے جب روٹی کھا لی، لنچ کیا، تو پھر اسی ٹائم جلدی سے میں نے برتن بھی واش کی ہے۔ ابھی اسی ٹائم مہمان فروٹ کھا رہی ہے، اور جو بھی بڑی برتن ہے تو ان کو میں نے خالی کر دیا ہے، اور چائے بھی میں نے رکھی ہے۔ تو جب تک چائے بن رہی ہوتی ہے تو تب تک میں اپنے برتن بھی سارے واش کروں گی اور چائے بھی بن جائے گی۔ یہی تک تھا آج کا ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ پامان۔